پاکستان کی سٹاک مارکیٹ بلند ترین لیول پہ جا چکی ہے۔ مارکیٹ نے بہت دیر انویسٹر کا انتظار کیا ہے، جنہیں جنہیں جانا بلو دے کار آجو۔ اس وقت سٹاک مارکیٹ کے اندر پہلے سے انٹر ہیں تو پوزیشنیں اپنے ان کے اوپر پروفٹ کاٹنا تو زیادہ اچھا ہوگا۔ جو نئی انٹری ان لیولز کے اوپر ڈالے گا ہی از باؤنڈ ٹو لوز۔ 25 کو اجلاس ہے آئی ایم ایف کا، اس میں $7 ارب کی فائنانسنگ بھی پاکستان کو مل جائے گی۔ اس دفعہ آپ نے 90,000 ایکسپورٹ کی تو اس کے اوپر ایک قوم ہے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود، انہوں نے ناچنا شروع کر دیا کہ دیکھیں اکانومی میں نیگیٹو کی طرف جا رہی ہے۔ چائنا بہادر بھی آ رہے ہیں، آئی ایم ایف کا بھی آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے سعودی عرب نے بھی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر لی ہے۔ ادارہ ہے بلومبرگ جو عالمی سطح کے اوپر معیشت کو رپورٹ کرتا ہے، اس کی ویب سائٹ کے اوپر یہ خبر جگمگا رہی تھی کہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ اپنی تاریخ کے بلند ترین لیول پہ جا چکی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بالکل ویسے ہے جیسے اگر آپ موٹر وے کے اوپر 120 کی دی گئی رفتار کی بجائے 80 پہ گاڑی جب چلانا شروع کرتے ہیں تو غلطی کی گنجائش اتنی ہی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت سٹاک مارکیٹ کے اندر اگر آپ پہلے سے انٹر ہیں تو پوزیشنیں اپنی ان کے اوپر پروفٹ کاٹنا تو زیادہ اچھا ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ نئی انٹری ڈالیں۔ جو نئی انٹری ان لیولز کے اوپر ڈالے گا ہی از باؤنڈ ٹو لوز، وہ لوز کر سکتا ہے، لیکن گین کے امکانات کم ہوتے جائیں گے۔ ظاہر انٹری آپ کو پہلے دینی چاہیے تھی جب مارکیٹ 27,000 پوائنٹ پہ تھی، 30,000 پوائنٹ پہ تھی مارکیٹ، تو آپ کو 42,000 پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے بہت ساری آوازیں مارتی رہی کہ آجو آجو آجو، جنہیں بھی جانا ہے آجو، جنہیں جنہیں جانا ہے بلو دے کار آجو۔ نہیں گئے آپ، اب مارکیٹ اس سے ڈبل ہو گئی ہے، 42,000 پہ 41,000 پہ مارکیٹ نے بہت دیر انویسٹر کا انتظار کیا ہے۔ اس میں جو اس وقت ہم موجودہ سطح پہ دیکھ لیں، تھوڑی سی میں ٹیکنیکل بھی ڈال دی جائے، تھوڑا سا اگر آپ اس کو یوں دیکھ لیں کہ اس وقت بہت ہائی سپیڈ میں جا رہی، کچھ لوگ 1,00,000 پوائنٹ کی بات بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ 90,000 کے ارد گرد جا کے سٹیبلائز کرے گی۔ یہ بڑھوتری کی وجوہات دو ہیں، ایک تو پاکستان کا پیکج اپروو ہونے جا رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور 25 کو اجلاس ہے آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ کا، اس میں $7 ارب کی فائنانسنگ بھی پاکستان کو مل جائے گی۔ لیکن اصل جو اس میں کارنامہ ہوگا کہ جب آئی ایم ایف کی مور لگ جائے گی تو پاکستان کے باقی قرضہ جات کے اوپر جو رسک فیکٹر ہے وہ کم ہو جائے گا، اور رسک فیکٹر کم ہوگا تو شرح سود کم ہو جائے گی، یوں ہمیں سود کی مد میں دیے جانے والے پیسے جو ہیں وہ کم دینا پڑیں گے، اور جب وہ کم دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پیسے بچیں گے جو ہم سوشل سیکٹر کے اوپر یا دوسری جگہ کے اوپر انویسٹ کر پائیں گے۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ چائنا کے جو سفیر ہیں، چائنا کے جو وزیر اعظم ہیں، چائنا کے وزیر اعظم پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہو رہا ہے 14، 15 اور 16 کو اسلام آباد کے اندر، اس میں وہ شریک ہونے آ رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہوئے، یعنی ہم سے مراد ہے حکومت پاکستان نے، یہ دیکھتے ہوئے کہ تندور تے پک گیا ہے تو وچ 2-3 روٹیاں بھی لا لئی اپنی، یعنی کہ ہم ان کے دورے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ساتھ کچھ معاہدے بھی کرنے جا رہے ہیں۔ شنید یہ ہے کہ سی پیک 2 کے حوالے سے کوئی اناؤنسمنٹ آ سکتی ہے۔ اس اینٹیسپیشن کے اندر، اس توقع کے اندر مارکیٹ جو ہے اس میں بڑھوتری شروع ہو چکی ہے، اور اس بڑھوتری کے یہ دو اہم فیکٹر ہیں جس کے نتیجے کے اندر یہ دونوں بڑھوتریاں آ رہی ہیں، اور یہ جو بڑھوتری کا رجحان ہے یہ کم از کم اگلے 15 سے 20 دن تک چلنے کا امکان ہے، اور آپ یوں کہہ لیں کہ دنیا جو ہے وہ دیکھے گی کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہو گئی ہے، اور اس کے تمام اشاریے جو ہیں وہ مثبت ہو گئے۔ سنگل ڈیجٹ کے اندر ہم لے آئے ہیں جی اپنا افراط زر 9.85 کے اندر، یعنی 10% سے نیچے آ گئی افراط زر، ایک بات ہو گئی۔ یہ دوسرا لگاتار مہینہ ہے
کہ جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جا رہا ہے، پچھلے مہینے بھی سرپلس گیا ہے، اس مہینے بھی سرپلس گیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے کہ اس مہینے جتنے پیسے آئے وہ اور جتنے پیسے ہم نے خرچ کیے. خسارہ کیا ہوتا ہے کہ جتنے پیسے آئے وہ ہم نے ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں تھے، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے پیسے آئے وہ نہ صرف کہ ہم نے اپنی ضروریات پوری کر لی بلکہ کچھ پیسے بچا بھی لیے. $74 ملین اس مہینے یعنی جو پچھلا مہینہ ختم ہوا ہے اس میں ہم نے سرپلس کیا ہے. اگست کے مہینے کے اندر، جولائی میں بھی ہم نے سرپلس کیا تھا. یعنی جب سے یہ مالی سال شروع ہوا ہے ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے اوپر قابو پا لیا ہے، جو آئی ایم ایف کی ایک کنڈیشن بھی تھی کہ اسے کم سے کم رہنا چاہیے. اور اس حوالے سے یہ تقریباً پورے سال کے لیے یہ توقع تھی کہ $4.5 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہوگا. تو ہم نے پہلے 2 مہینے تو خسارہ نہیں ہونا ہے جی، قابو پا کے رکھا ہوا ہے. اور اس مہینے بھی ہمارا جو سپٹمبر کا مہینہ ہے اس میں سرپلس ہی جا رہا ہے. اگرچہ ہم یعنی ہماری حکومت اور وزارت خزانہ بڑی احتیاط کے ساتھ خرچے کر رہی ہے اور بہت ساری فضول خرچیوں کے اوپر ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے، بلکہ ان کو ڈیفر کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سرپلس رہنا بہرحال ایک پازیٹیو انڈیکیٹر سمجھا جاتا ہے، خاص طور پہ جب آپ آئی ایم ایف کی زیر نگرانی ہوں یا اس کے پروگرام میں ہوں. تو یہ ایک مثبت بات ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. اور یہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے. چائنا بہادر بھی آ رہے ہیں، آئی ایم ایف کا بھی آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سعودی عرب نے بھی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر لی ہے کہ کچھ میرا خیال $1.25 کا جو تیل ہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر ہمیں دیں گے. نوی خبر آئی ہے، سعودی ساڈا پائی ہے وہ ادھر سے بھی ہوگا. تو اچھی خبریں ہیں. تاہم پاکستان کے میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو یہ اچھی خبریں نظر نہیں آئیں گی. وہ خبر بھی ان کے منہ کے اوپر جال لگی ہے جس کے تحت انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر 200 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں. اچھا، ٹیکسٹائل ملیں پاکستان پنجاب کے اندر تقریباً 600 اور پورے پاکستان کے اندر تقریباً 800 ٹیکسٹائل ملیں ہیں. تو ان میں سے اگر 200 بند ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 25% آف دا ٹیکسٹائل سیکٹر بند ہو گیا ہے. تو پاکستان کی ٹیکسٹائل کی برآمدات میں تو کمی واقع ہو جانی چاہیے تھی. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر نے ڈیٹا کمپائل کیا ہے اس کے مطابق اگست میں بہت ساری کیٹیگریز کے اندر حجم کے حوالے سے اور تمام کیٹیگری کے اندر قیمت کے حوالے سے، یعنی جن شعبوں کے اندر کمی آئی ہے، فرض کریں کہ اس کی آپ نے پچھلے سال 1 لاکھ درجن چیزیں مہینے میں، پچھلے سال اس مہینے کے اندر آپ نے 1 لاکھ درجن ایکسپورٹ کی تھی، اور اس دفعہ 90,000 درجن جو ہے وہ چیزیں، یہ ان کے ملین ڈزن کا ہوتا ہے ان کا جسے کہنا چاہیے پیمانہ. اس دفعہ آپ نے 90,000 ایکسپورٹ کی. تو اس کے اوپر ایک قوم ہے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود، انہوں نے ناچنا شروع کر دیا کہ دیکھیں اکانومی میں نیگیٹو کی طرف جا رہی ہے. کوئی عقل کے اندو دیکھو تو صحیح کہ ہم نے 90,000 کے عوض ڈالر کتنے کمائے ہیں. تو ڈالر جو کمائے ہیں وہ پچھلے سال کی نسبت زیادہ کمائے ہیں، یعنی ہم نے مہنگی چیزیں بیچی ہیں. اپنی وہی چیز جو پچھلی دفعہ $1 کی تھی وہ ہم نے $1.10 کی بیچی ہے. تو اگر کسی جگہ پہ حجم میں کمی بھی ہے تو اس کی قیمت میں، قدر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. تو معیشت جو ہے ہماری وہ بہتری کی طرف گامزن ہے. تو یہ تھی کچھ اچھی باتیں بھی کر لینی چاہیے اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جہاں پہ ہم کھاتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم کوئی اچھی بات بھی کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا. تو ہم نے کہا کہ کوئی اچھی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں سنو کہ ڈیجیٹل چینل سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.